اللہ شریف کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیجا۔ یہ چڑیا کے برابر چھوٹا سا پرندہ ہے، اپنی چونچ اور اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر اللہ کے حکم سے اس مقام پر آئے جہاں ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ رکا ہوا تھا۔ تو ان کنکریوں کو ابابیل نے آسمان سے زمین کی طرف چھوڑ دیا۔ جب وہ کنکر نیچے آئے تو اس سے ابرہہ، اس کی فوج اور ہاتھیوں کا وہ پورا لشکر اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ نے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر بیت اللہ شریف کی حفاظت کروائی۔ اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے سورہ فیل میں نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں یہ واقعہ نازل فرمایا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ہوا، اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن آپ اس سورت کی جب ترجمے کو پڑھیں گے، اس ترجمے میں آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو حضور تو دنیا میں آئے نہیں تھے، 55 دن کے بعد تشریف لائے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو معلوم چلا حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن روحانی طور پہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سیدھے ہاتھ میں نظر رکھیے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سورہ فیل کا واقعہ ہو۔ یہاں مزدلفہ ختم ہو گیا، اور یہ سیدھے ہاتھ پر یہ جگہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو کھلی ہوئی جگہ ہے نا جہاں کوئی خیمہ نہیں لگا، یہاں سورہ فیل کا واقعہ ہوا۔ اور سیدھے ہاتھ پر یہ دیکھیے ہرے کلر کا بورڈ آ گیا جس پہ لکھا ہے مینا اسٹارٹ۔ اب ہم مینا میں داخل ہو گئے، مینا میں ہم یہاں سے داخل ہو گئے، اور مینا کا جو بورڈ ہے وہ ہرے کلر کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب مینا میں آئے تو راستے میں شیطان نے روکنے کی کوشش کی، تو آپ نے اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکر مارے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھا، چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھی، تو اللہ نے جنت سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے مینڈھا بھیجا، اور وہ مینڈھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہوا، اور آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیے، آگے کی طرف دیکھیے گا، آگے کی طرف پہاڑ کے کونے پر پیلے رنگ کا چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے۔ پہاڑ کے نیچے دیکھیے کونے پر پیلے رنگ کا چھوٹا سا گنبد بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ مقام کے سامنے نیچے کی طرف قربان گاہ اسماعیل علیہ السلام، اس جگہ کو اسی واقعے کی یاد سے نسبت سے زیارت کی جاتی ہے۔ پیلا چھوٹا سا گنبد بنا ہوا پہاڑ کے نیچے کونے پہ آپ کو اس مقام پر رک کر اس جگہ کو اسی واقعے کی نسبت سے دیکھتی ہے۔ سے اندر جاتے ہیں، دروازے کے ساتھ ایک بڑا سا باورچی خانہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے کھانا وغیرہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اس وادی مینا میں حاجی کا رکنا حضور علیہ السلام کی سنت۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنا حضور علیہ السلام کی سنت۔ اس مینا کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد خیف۔ حج کے 5-6 دنوں کے لیے کھلتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال بند رہتی ہے۔ مسجد خیف کے بارے میں آتا ہے بہت سارے انبیاء نے یہاں نماز کی ادا فرمائی ہے اس جگہ پر، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے 70 نبی جو ہیں وہ مسجد خیف میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبر مبارک کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن حضور کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے 70 نبی آرام فرما رہے ہیں۔ مسجد خیف کی زیارت کریں گے اور اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں گے۔ پل پر سے ہم جمرات کی جگہ دیکھیں گے، جمرات جہاں تینوں شیطانوں کی دیواریں بنی ہوئی، ہر شیطان کی دیوار کے اوپر ایک تھوڑا سا خیمہ بنا ہوا ہے، لیکن پل پر سے ہمیں ایک خیمہ نظر آئے گا، 2 نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تینوں کی سیدھ ایک ہے، بالکل برابر میں سیدھے ہیں، تو سیدھ ہونے کی وجہ سے آگے والے چھوٹے شیطان کا خیمہ نظر آئے گا، لیکن پیچھے کے جو 2 خیمے ہیں وہ نظر یہاں سے نہیں آئیں گے۔ توجہ ہوگی، سنیں گے تو سمجھ میں بھی بات آئے گی، اور صحیح جگہ کی صحیح زیارت نشاندہی آپ دیکھ سکیں گے۔
یہ دیکھیے اپنے سیدھے الٹے ہاتھ پر دیکھیے 2 مینار آپ کے سامنے آ گئے سفید رنگ کے. یہ مسجد خیف ہے. اللہ کے صدقہ نبی یہاں آرام کر رہے ہیں. آئیے ہم سب مل کر سلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا انبیاء علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الٹے ہاتھ پر چھت کے اوپر دیکھیے ایک سفید خیمہ لگا ہے, صرف ایک, جس کے چاروں طرف لوہے کے سفید کھمبے لگے ہوئے ہیں. اسی خیمے کے نیچے چھوٹے شیطان کی دیوار ہے. اندر اندھیرا ہے نا, اس لیے دیوار نظر نہیں آ رہی. جب ہم اندر جاتے ہیں پہلے چھوٹے شیطان کی دیوار کا خیمہ ہے جو نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو درمیانی شیطان کی دیوار کا خیمہ آتا ہے جو نظر نہیں آ رہا. اور آگے جائیں گے تو پھر بڑے شیطان کی دیوار کا خیمہ ہے جو بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو تینوں شیطانوں کی دیوار ایک سیٹ میں ہے اور ہر شیطان کی دیوار کے اوپر آپ کے سامنے اپنے رائٹ ہینڈ پر پورا مینا آپ دیکھیے. پورے سال اللہ کے مہمانوں کے لیے اسی طرح یہ سجا رہتا ہے پورے سال. اور اب مینا میں باقاعدہ بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی ہیں. سیدھے ہاتھ پر دیکھیے ایک لائن سے بلڈنگیں بن گئی ہیں, کیونکہ سعودی گورنمنٹ 2030 میں تقریباً پوری دنیا سے 50 لاکھ حاجیوں کے لانے کا ارادہ ہے, جس کی وجہ سے اب خیمے ختم کر کے بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں. اور یہ بلڈنگیں اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں. تو ماشاءاللہ پورا مینا آپ کے سامنے ہے. اور جنہوں نے حج کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو اس مینا میں کیا حال ہوتا ہے. ایک خیمے کے اندر تقریباً 25 سے 30 لوگ رکتے ہیں